ان کا عنوان ہے قرآن کا چیلنج۔ صرف ہمارے دو مساہم اور باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ فی القرآن الکریم فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب نے کہا کہ اگر ہو کوئی ہمسا کلام، رب نے کہا کہ اگر ہو کوئی ہمسا کلام، لاؤ اپنی طاقت اور اپنی زبان، مگر صدیوں سے ہے یہ اعلان حق، مگر صدیوں سے ہے یہ اعلان حق، کوئی بھی نہ لا سکا قرآن کا بیان۔ جناب صدر حاضرین انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادباء کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہیں، تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان، تمام جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ عزیزو، یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشریح کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو بھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے، لیکن میرے عزیز دوستو، اس چیلنج پر سب کو صاف سونگ گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں، وہ سب کے سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر ارشاد فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا
سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور اپنے تمام حمایتیوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو بلا لو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ میں نے چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلے